الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت اسلام چینل اردو پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کی ایک سورت سورہ شمس کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی شخصیت کو بنایا ہے، انسان کو جس طرح سے تخلیق کیا ہے، اس انسان کے اندر کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا اس کے اندر کوالٹیز ہیں، اور اس انسان کی تربیت کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے، اس کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے کیوں قرآنی ایجوکیشن کی، قرآن تعلیم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ شمس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سورج کی روشنی کی قسم، اور جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم کہ جب وہ پوری طرح نمایاں ہو جاتا ہے، اور رات کی قسم کہ جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، اور آسمان کی قسم کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا، اور زمین کی قسم کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دی۔ یہ بہت زیادہ قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں، تقریباً اس پورے 10 آیات میں 13 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس میں جو بھی جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ ایک تو ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں۔ اور ایک اور حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں ہم قسم اس وقت کھاتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مخاطب ہے اس کو ہم اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہی بات حق کے اوپر مبنی ہے، وہی بات سچائی کے اوپر مبنی ہے، تو اس وقت ہم قسم کھاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ کسی طریقے سے وہ بات، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی متضاد یہ چیزیں ہیں، یعنی سورج اور چاند ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ سورج خود روشنی کا منبع ہے، اور چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جبکہ دن روشن ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان بلند ہے، زمین نیچے ہے، یہ چیزیں مختلف ایک دوسرے سے مخالف اور متضاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ نفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درست کی۔ یہ نفس انسانی کیا چیز ہے؟ نفس انسانی دراصل میں اور آپ ہے، ہمارا وجود ہے، اور اس میں جو نفس انسانی ہے یہ وجود دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہمارا جسمانی وجود ہے کہ جس میں ہمارا جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہے، لیکن اسی جسم کے اندر ایک اور چیز ہے جسے ہم عام طور پر روح بھی کہتے ہیں، دل بھی کہتے ہیں، اور وہ ہماری روحانی شخصیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کہا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی ہے۔ یعنی ایک تو انسان کا یہ جسم ہے کہ جو مٹی سے بنا ہے، اور اسی طرح اس کی جو ساری ضروریات ہیں وہ مٹی سے آتی ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہے، لیکن ہمارے اس جسم کے اندر ایک روح ہے جسے ہم انا کہتے ہیں، جسے ہم میں کہتے ہیں، اور یہ انسانی شخصیت کا اصل جوہر ہے، اور اصل انسان کی اصل پرسنالٹی ہے، اس کی شخصیت، یہ اس کا نفس انسانی ہے۔
और इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह नफ्सी वमा सव्वाहा, तस्विया कहते हैं किसी चीज़ को अच्छी तरह बनाने के बाद उसको बिल्कुल दुरुस्त कर देना, उसको उसकी जो फिनिशिंग टच देना, उसको उसको डेकोरेशन कर देना, उसको उसकी तज़यीन और आराइश कर देना, उसको मुज़य्यन कर देना, उसको डेकोरेट कर देना। अल्लाह ताला ने गोया कि जो नफ्स इंसानी है, ये इंसान का जो रूहानी वजूद है, उसके अंदर का जो इंसान है, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो किस तरह से अगली आयत में बताया, आयत नंबर 8 में, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान की इस नफ्स के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके ज़मीर के अंदर, उसकी रूह के अंदर हमने उसकी फ़अल्हमहा, हमने इल्हाम कर दी, हमने उसके अंदर डाल दी। हम आज की ज़ुबान में कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कर दी, उसके अंदर एक पोटेंशियल रख दिया। फुजूरहा, नाफरमानी, गुनाह और गलत काम, इसका पोटेंशियल भी रख दिया, इसका शऊर भी रख दिया। और व तक़वाहा, और तकवा की सलाहियत भी रख दी। तकवा के लफ्ज़ी मानी है, वाक़िया के मानी होते हैं बचना, यानी किसी नुकसानदेह चीज़ से अपने आप को बचाना। तो गोया कि जो फ़िस्क और फजूर है, नाफरमानी है, वो इंसान के लिए नुकसानदेह है। जितने भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, वो गुनाह के काम हैं, वो इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं। और तकवा एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बचाती है, गुनाहों से भी, नुकसानात से भी और हर तकलीफ दह चीज़ से भी। तो दरअसल ये जो इंसानी शख्सियत है, इसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें रखी हैं, पोटेंशियल रखा है, बड़ी ताकत और क़ुव्वत रखी है। हमें अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत भी दी है, लेकिन जो अक़ली और ज़हनी ताकत है, ये भी दी है, और फिर रूहानी ताकत भी दी है। तो लेकिन ये है कि जितनी भी ताकतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इनको सही इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ तक़वा दे दी। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि जैसे एक गाड़ी है, बहुत ही ताकतवर गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, और वो बहुत तेज़ स्पीड से जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर उसको हम बहुत तेज़ स्पीड से चलाएँगे, तो ख़तरा है कि उसका एक्सीडेंट एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसके साथ उसकी जो ब्रेक का सिस्टम है, वो भी साथ दिया गया है कि उसको हम ब्रेक करके, उसको रोक कर हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करें। तो बिल्कुल इसी तरह जो इंसानी शख्सियत है, इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये किसी भी रास्ते पे बहुत तेज़ इंसान भाग सकता है। अगर वो बुराई के रास्ते पे निकल जाए, तो वो फिर बड़े-बड़े जुर्म करता है, बड़े-बड़े गुनाह करता है, दूसरे इंसानों पे ज़ुल्म करता है, उनका इस्तेसाल करता है, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं पे वो ज़ुल्म और सितम ढाता है, और कमज़ोर इंसानों को वो दबाता है, और उनके हकूक़ को वो ज़ाया करता है। लेकिन तक़वा एक ऐसी सिफ़त है कि जो उसको दरअसल इस चीज़ से बचाती है। तो इससे पहले जो कस्में खाई गई हैं, वो दरअसल उनका यहाँ ताल्लुक ये है कि जो इंसानी शख्सियत है और इंसान की जो पर्सनैलिटी है, इसमें तो अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, इरादा दिया है कि वो चाहे तो नेकी करे और चाहे तो वो बुराई करे। लेकिन जो अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को बनाया है, दिन और रात को बनाया है, आसमान और ज़मीन को बनाया है, इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है। ये अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, इसलिए कायनात में कोई फ़साद नहीं पैदा होता, कोई करप्शन पैदा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सूरज और चाँद टकरा जाएँ, या रात दिन से पहले आ जाए, या आसमान और ज़मीन का आपस में झगड़ा हो जाए। आसमान ये कहे कि मैं बारिश नहीं बरसाता, ज़मीन ये कहे कि मैं फसलें नहीं उगाती, और दिन तुलू होने से इनकार कर दे, सूरज आने से इनकार कर दे, ये चाँद ग़ुरूब होने से इनकार कर दे। तो ये पाबंद है अल्लाह ताला के हुक्म के। तो लेकिन ये एक-दूसरे के अपोज़िट होकर भी मिलकर सब, सूरज और चाँद मिलकर इंसान को रोशनी फ़राहम करते हैं, रात और दिन मिलकर इंसान की खिदमत करते हैं। दिन में इंसान काम-काज करता है, अपने रिज़्क तलाश करता है। रात के वक़्त इंसान आराम करता है, सुकून हासिल करता है, ताज़ा-दम होकर फिर वो अगले दिन काम के लिए निकल खड़ा होता है। तो इसी तरीके से आसमान इंसान के लिए बारिशें बरसाता है, आसमान से बादल आते हैं, और ज़मीन फसलें उगाती है, ज़मीन से तरह-तरह के खज़ाने हैं जो ज़मीन उगलती है इंसान के लिए। उसमें संग-मरमर है, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स हैं, लोहा है, सोना है, मुख्तलिफ़ तरह की धातें हैं, जो इंसान निकाल कर ज़मीन से वो इस्तेमाल करता है, ज़मीन से पानी भी वो निकालता है। तो ये पूरी कायनात मिलकर इंसान की खिदमत के लिए लगा दी गई है, इसलिए कि इंसान इस कायनात का दूल्हा है, वो अशरफुल मखलूक़ात है। फरमाया कि वनफ्सिम वमा सव्वाहा, लेकिन जो नफ्स इंसानी है, इंसान का अपना वजूद है, इसमें जो नेकी और बदी की कशमकश है, ये दरअसल इसमें इंसान को इख्तियार है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को पाबंद नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि बुराई का ख्याल आए जो ही तो फ़ौरन अल्लाह ताला को फरिश्ता भेज दे, और इंसान अगर बुराई की तरफ हाथ बढ़ाए बढ़ाए बुरा काम करने के लिए, तो अल्लाह ताला वो उसका हाथ फरिश्ते के ज़रिए से रोक दे, या उसका हाथ तोड़ दे। या इंसान अगर झूठ बोलना चाहे,
اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دے، یا اگر انسان جو ہے نا وہ کوئی اور برا کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو آزادی دی گئی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو وہ برائی کرے اور اپنی مرضی سے چاہے تو وہ نیکی کرے. اور اگر وہ برائی کرے گا اس کے نتیجے میں اس کو اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو اجر ملے گا. اور اگر وہ تقوی کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر وہ اشرف المخلوقات بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوگی، اور فرشتے بھی اس کے اوپر فخر کریں گے. تو یہ ہے دراصل انسان کا پوٹینشل. لیکن یہ جو انسان کا پوٹینشل ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، نیکی کی بدی کی. لیکن عام طور پر انسان بدی کی طرف ہی جاتا ہے، اور اس کے اندر جو خواہشات ہیں، جس میں اس کے جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، منفی جذبات ہیں انسان کے اندر. جیسے انسان کے اندر ایک جذبہ ہے لالچ کا، کہ زیادہ سے زیادہ دولت میرے پاس آئے، زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس آئے. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں، الہاکم التکاثر، کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. پھر اسی طرح انسان کے اندر ایک جذبہ یہ ہے کہ وہ فخر جتاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اتنا مال خرچ کیا، میں نے اپنے اس کام کے لیے یہ کام کیا، اتنے مکان میں نے ایسا بنایا، گاڑی میرے پاس اتنی اچھی ہے. یہ دراصل فخر کا جذبہ اس کا وہ اظہار کرتا ہے. یہ اسی طرح انسان کے اندر حسد کا جذبہ ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو آپ نیچے دبا کر رکھنا چاہتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول چاہتا ہے. تو یہ جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں، تو فرمایا کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یعنی ان کو کس طریقے سے ہم نے بہتر کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کی جگہ جو مثبت جذبات ہیں ان کو کیسے پروان چڑھانا، یعنی نیکی کے جذبات کو کیسے ہم نے پروان چڑھانا ہے. اس کے لیے قرآنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. قرآن مجید ہمیں بتائے گا کہ ہم اپنی جو شخصیت ہے، ہماری جو اصل شخصیت ہے، ہماری جو روح ہے، ہمارا جو ضمیر ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کو ہم کیسے پاک صاف کریں، اس کو کیسے ہم نکھاریں، اور کس طریقے سے اس کے اندر ہم لالچ کی جگہ اثار و قربانی، اور نفرت کی جگہ محبت اور اخوت اور ہمدردی، اور خود غرضی کی جگہ دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی اور غم گساری. یہ جذبات ہم کیسے ڈیولپ کریں، اور کیسے ہم اشرف المخلوقات بنے، اور کیسے ہم اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنے. اس کے لیے ریولیشن یا وحی کی ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو طرح کی صلاحیتیں اور اس کو نعمتیں دی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل سے وہ سوچتا ہے اور اس سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، اور پھر یہ دماغ دیا جس سے تم سوچتے ہو. یہ جو صلاحیتیں ہیں انسان کی، ان سے دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مختلف کسی نتیجے پر پہنچ کر کوئی رزلٹ نکال کر کوئی مختلف چیزیں بناتا ہے. جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی انسان نے آج تک ایجاد کی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے کو استعمال کر کے آبزرویشن کی ہے، اس کو مشاہدہ کیا ہے چیزوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے کانوں سے اس نے وہ چیزوں کو سنا ہے، جو 5 سینسز ہیں، جس میں دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگنا ہے، اسی طرح سے چکھنا ہے، ٹچ کرنا ہے. تو یہ جو 5 گیٹس آف نالج، علم کے جو دروازے ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ چیزیں سیکھتا ہے. لیکن اس عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری رہنمائی کی ہے وہ وحی الہی ہے، جو جسے ہم ریولیشن کہہ سکتے ہیں، اور جو قرآن مجید کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کی شکل میں ہمارے سامنے، ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے، پریزرو ہے، وہ پوری طرح پروٹیکٹڈ ہے. اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور وہ ضائع نہیں ہوئی، بلکہ پوری طرح محفوظ ہے. تو یہ وحی الہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اندر جو منفی جذبات ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کو منفی جذبات کو کیسے مثبت جذبات میں تبدیل کیا جائے، اور پھر ان کو بیلنس کیا جائے. یعنی جو انسان کے اندر جتنے بھی جذبات رکھے گئے ہیں، جیسے غصہ ہے یا نفرت ہے، تو ان کو بیلنس کرنا ہے. یعنی غصہ وہاں کرنا ہے جہاں پہ
غصہ کرنا چاہیے. اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوں یا اللہ کے حکم کے خلاف پہ بات کی جا رہی ہے تو وہاں غصہ ایک مومن کو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے محبت ہے تو محبت اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے اور باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہونی چاہیے. اسی طریقے سے حسد کے جذبے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ رشک کا جذبہ ہونا چاہیے، کمپٹیشن کا، نیکی کے میدان. فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ ساری کی ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی صورت میں آپ سورہ شمس میں آیت نمبر 9 اور 10، یہ دراصل بہت ہی بنیادی آیات ہیں. فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ شخص، ہر وہ مومن مرد اور مومن خاتون کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. قد کا مطلب ہے یقیناً، لازماً، یعنی اس کی گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. افلح، فلاح پا گیا. تو فلاح اور کامیابی ایک ایسا لفظ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں فلاح پا جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں سکسیسفل ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب یہ تزکیہ کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ لفظ زکاہا زکا سے ہے. زکا کا لفظ ہم زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں. زکوٰۃ یعنی مال ہم خرچ کرتے ہیں 2.5% ہر سال اپنے مال میں سے ہم غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو اپنے مال میں سے کچھ پیسہ دیتے ہیں. تو یہ دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مال ہم پاک کرتے ہیں، اس مال میں حق ہوتا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہمارے مالوں میں غریب اور محروم کا حق ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم پاک کرتے ہیں اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر. تو زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا. انسان اپنا تزکیہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ہمارے اندر جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو منفی جذبات ہیں ہمارے جسم کے اندر، جو فجور رہا، جو برائی کرنے کا جذبہ ہے جو ہمیں ابھارتا ہے، جیسے لالچ ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، تعصب ہے، اسی طریقے سے غرور و تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے. یہ جو منفی جذبات ہیں، ان کو ان کی تربیت کرنا، ان کو اس کے صحیح مقام پر لانا، یہ اصل میں تزکیہ ہے. یعنی جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر کے فرنٹ گارڈن میں یا بیک گارڈن میں کسی کیاری میں کسی جگہ آپ کوئی پھل پھول اور پودے اگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور بیج آپ وہاں لگاتے ہیں. آپ پہلے اس زمین کی تھوڑی صفائی کرتے ہیں، وہاں جتنی جڑی بوٹیاں ان کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں وہ بیج ڈالتے ہیں. بیج ڈالنے کے بعد پھر اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اس کو پانی ڈالتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ بیج پھٹتا ہے اور وہ پودا باہر نکلتا ہے. اور پھر اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں سردی گرمی سے. اگر کوئی برف پڑ رہی ہو تو اس کے اوپر آپ کو پروٹیکشن کی کوئی چیز لگاتے ہیں، اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہیں. یہ اس طریقے سے وہ جو پودا ہے وہ گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے. اسی طریقے سے جو ایمان ہے، یہ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک بیج ہے جو ہم اپنے دل کی زمین میں، اس کو ہم اپنے نفس انسانی کی جو زمین ہے اس کے اندر اس بیج کو ہم بو دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس بیج کو ہم پانی دیں، اس بیج کو ہم گرو کرنے میں، بڑھنے میں مدد دیں، اس کو ہم کھاد ڈالیں، اس کو ہم اس کی حفاظت کریں سردی گرمی سے اور کسی نقصان دہ چیز سے. تو یہ دراصل تزکیے کا پروسیس ہے کہ ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر ہمیں قرآن مجید کو کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کو سننا، قرآن مجید کے درس کو سننا، قرآن مجید کے بیان اور پیغام کو سننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی ان کی اس کو جاننا. اسی طریقے سے جو صحابیات ہیں ان کی زندگیوں کو جاننا کہ انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری، کیا مشکلات دیکھی، کیسے انہوں نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ دراصل وہ ہمارا تزکیہ ہوگا. یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے، اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، اور سلف صالحین ہیں، ان کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی مشکلات برداشت کی، کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، تو اس طرح سے پھر ہمارا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس نے اپنا جو فطری صلاحیت ہے اس کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا. تو اگر انسان کے اندر جو نیکی کے جذبات ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بعض دفعہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، رات کو آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیں
لیکن سستی کی وجہ سے ہم ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. تو اگر اس وقت ہم ہمت کر لیں، اپنی اس سستی کو ہم دور کر لیں اور کھڑے ہو کر وضو کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے اس پوٹینشیل کو، نیکی کے پوٹینشیل کو ہم نے استعمال کر لیا. چونکہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا تعلق اللہ سے قائم ہو، میرا تعلق جو ہے نا بلندی سے قائم ہو. چونکہ روح آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو یہ آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے مال خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، لیکن شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا کہ نہیں، تم غریب ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریب ہونے کا وہ ڈراتا ہے، تمہیں غریب ہونے سے، وہ تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس طریقے سے دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم اپنے اس پوٹینشیل کو ضائع کر دیتے ہیں، نیکی کے پوٹینشیل کو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرد جب تمہیں نیکی کا خیال آئے تو پھر نیکی کرنے میں جلدی کرو. اور اسی طریقے سے یہاں فرما دیا کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ہر وہ مرد اور عورت جس نے اپنے اندر جو نیکی کے جذبات ہیں ان کو پروان نہیں چڑھایا، ان کو ڈیولپ نہیں کیا، تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا. وہ اس لیے ناکام و نامراد ہو گیا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ عارضی سی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، اور اس میں بھی پہلے 15-20 سال انسان کو شعور ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر اس کی جو فیملی لائف شروع ہو جاتی ہے، اس میں اس کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، کام کاج ہیں، اور پھر 50-60 سال کے بعد انسان اتنا بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کام کرنے کی اس طرح کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی. یہ تقریباً 20 سال سے لے کر 50-60 سال تک، تقریباً 30-40 سال اس کے پاس ہوتے ہیں جس میں اس نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے. اگر اس سارے وقت کو ضائع کر دیا جائے، وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی صلاحیت دی ہے، تو اس گفتگو سے ہم غیبت کریں، برائیاں کریں دوسرے لوگوں کی، اور تو یہ گویا کہ ہم نے اپنے بولنے کی صلاحیت کو ضائع کر دیا. حالانکہ یہ صلاحیت اس لیے تھی کہ ہم اس سے قرآن پڑھیں، قرآن کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ دیکھنے کی صلاحیت ہم اس لیے استعمال کریں کہ ہم چیزوں کو آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، اور اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکالیں یا اچھی چیزیں دیکھیں. تو یہی مسئلہ ہے ہر صلاحیت کا. اگر ان صلاحیتوں کو ہم نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے استعمال کیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر ہم نے اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کیا تو ہم ناکام و نامراد ہو گئے. تو یہ ہے دراصل سورہ شمس کی پہلی 10 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 قسمیں کھائی، یعنی سورج کی اور چاند کی اور دن کی اور رات کی اور آسمان کی اور زمین کی. اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کراؤن کریشن ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، نکھارا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے. تو یہ انسان، اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں طرح کے رجحانات ہیں، اور ان رجحانات کو دراصل وہ تبھی پروان چڑھا سکتا ہے، نیکی کے رجحانات کو، کہ وہ اپنا تزکیہ کرے. اور تزکیہ یہ ہے کہ اپنے سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو بھی پاک کرے، اپنے جسم کو بھی پاک رکھے، کپڑوں کو بھی پاک رکھے، اپنے دل کو بھی پاک رکھے. دل میں اس کے اللہ کی محبت ہو، مال کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو. دل میں دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، نفرت اور حسد کے جذبات نہ ہوں. تو یہ اگر وہ رویہ اختیار کرے گا تو وہ سکسیسفل ہوگا، کامیاب ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اپنے اس صلاحیت کو اگر وہ مٹی میں ملائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. تو معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے سورہ شمس کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اور قرآن کی ایجوکیشن کے ذریعے سے کس طریقے سے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہے. اور اگر وہ اپنی فطری صلاحیتوں کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا، تو پھر وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. اور یہ دراصل ایک ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے گا جس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، چین ہوگی، اور ایک کامیاب زندگی دنیا میں گزارے گی. تو معزز ناظرین، اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پروگرام رحمان کی رحمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سورہ شمس کی پہلی 10 آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہماری شخصیت کا ایک اندرونی پہلو ہے جسے ہم ضمیر یا قلب یا دل کہتے ہیں، نفس اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے۔ اس نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی، مختلف طرح کے جذبات رکھے، اور اس کے اندر یہ اس کو اختیار و ارادہ دیا کہ چاہے تو نیکی کر کے اپنے آپ کو فرشتوں سے افضل ثابت کرے، یا پھر برائی کر کے اپنے آپ کو تمام جانوروں سے نیچے گرا دے۔ اور اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھا کر بتایا کہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، انسان فرشتوں سے بہتر بن سکتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ترین بندہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، اس کو ایک فکر لاحق ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، میں نے پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ پاکیزگی اس کو اپنے عقیدے میں بھی کرنی ہوگی، کہ اپنے عقیدے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پاک رکھے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں کہ تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ عن کل نقص وعیب، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ جو تسبیح ہے دراصل یہ پاکیزگی کا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جب انسان اپنے جو منفی جذبات ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرتا، لالچ کو، حرص کو، تکبر کو، تو پھر وہ دوسرے انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، دوسرے انسانوں پہ حقوق مارتا ہے، اور وہ گویا کہ وقد خواب من دساہا، وہ اپنے جو فطری پوٹینشل ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی، بلند ہونے کی، اوپر اٹھنے کی، اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے کی، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، تو وہ پھر گویا کہ اس کو مٹی میں ملا دے۔ ابھی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر ہی جو اگلی 5 آیات ہیں اس میں ایک پوری قوم کی مثال دی، اور اس میں پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس قوم کی مثال ہے، اور پھر ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور اس کی وضاحت بھی کی جائے گی کہ آخر ایک قوم کیسے اپنا تزکیہ کر سکتی ہے، ایک قوم کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکتی ہے، اور کس طریقے سے وہ دنیا میں دنیا کی امامت اور قیادت کر سکتی ہے، دنیا کی ایک بہترین قوم بن سکتی ہے۔ اور اگر وہ سرکشی اور بغاوت کرے اور اپنے فطری صلاحیتوں کو خاک میں ملا دے اور اپنا تزکیہ نہ کرے، تو کس طریقے سے وہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ شمس کی آیت نمبر 11 ہے، کذبت ثمود بتغواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے جٹلا دیا۔ کس کو جٹلایا؟ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو، ان کی دعوت کو جٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بہت ہی بدبخت شخص کھڑا ہو گیا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی ایک باری مقرر ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کو بالکل برابر کر دیا، یعنی ان کو مٹی میں ملا دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا یہ جو عمل ہے سزا دینے کا، اسے کسی کے بدلے کا خوف نہیں ہے کہ کوئی قوم کوئی لشکر جمع کر لے گی، کوئی گروہ اور کوئی اپنے آرمی اکٹھی کر کے میرے خلاف چڑھائی کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک قوم کی مثال دی گئی ہے سورہ شمس کے اندر، اور یہ قوم ثمود ہے۔ قوم ثمود دراصل ایک علاقہ ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ اور سے شمال کی طرف جائیں، سیریا کی طرف، یہ راستے میں آتا ہے۔
ان کو جو ہے نا وہ اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ تھے کہ جن کا جو علاقہ ہے وہاں آج بھی موجود ہے، اور یہ پہاڑوں کے اندر گھر تراش کے بناتے تھے، بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر. اور قوم سمود اگر آج بھی آپ ٹائپ کریں گوگل میں تو ان کے بڑے بڑے مکانات آپ کو نظر آئیں گے. یہ پتھروں کو کاٹ کر بڑی شاندار کوٹھیاں ڈیزائن کرتے تھے اور بڑے شاندار گھر بناتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ جو پانی کے چشمے تھے وہاں اپنے جانوروں کو بھی چراتے تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے یہ جو غریب اور کمزور لوگ تھے ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، ان کو دبا لیتے تھے. جو طاقت والے تھے، جن کی تعداد زیادہ تھی، جن کے پاس قوت تھی، جن کے پاس زیادہ افراد تھے، وہ غریبوں کو نہ پانی پلانے دیتے تھے، نہ ان کے جانوروں کو جو ہے وہ چارہ ان کو چرانے دیتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اس سرکشی سے اور بغاوت سے منع کیا اور کہا کہ عدل و انصاف کرو، ظلم نہ کرو، غریبوں مسکینوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، اور اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو یہ جو پہاڑ ہے اس کو پھاڑ کے تو ایک اونٹنی ہمیں لا کے دکھائیں. کیونکہ وہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں یہ دراصل زیادہ تر پالتے تھے اس زمانے میں. کوئی فیکٹریاں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہی چیزیں انسانوں کی جو مال و دولت تھا وہ اس کو ان کے جانور ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ اگر پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی بچہ بھی دے تو تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ نشانی ہمیں دکھا. تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا کی. پہاڑ ان کے سامنے پھٹا اور وہ اونٹنی باہر نکل آئی اور اس اونٹنی نے بچہ بھی دے دیا. اور وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ ناقت اللہ ہے، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. اللہ کی اونٹنی، اس کا قد بھی بہت بڑا تھا اور جانور، باقی جو جانور تھے قوم سمود کے، ان کو دیکھ کر وہ ڈر جاتے تھے، بھاگ کھڑے ہوتے تھے. اس کی ایک ہیبت تھی. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ کھاتی پیتی بھی بہت تھی. پانی پینے جاتی تھی تو پورا جو ندی ہے وہ چشمہ پورے کا پورا وہ پی جاتی تھی، اور جو ان کے جانور تھے وہ پیسے رہ جاتے تھے. کھانے کے لیے نکلتی تھی تو پورے پورے کھیت چر جاتی تھی. تو اس بات پہ وہ بڑے پریشان ہوئے قوم سمود. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے معجزہ تو مانگا تھا لیکن یہ ہمارے لیے خود مصیبت بن گیا ہے کہ ہمارے جانوروں کے کھانے پینے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں بچتا، ان کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یہ سارا کچھ اونٹنی کھا جاتی ہے اور پی جاتی ہے. یہ تو بڑی مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اس وقت اذن بعث اشقاها، ایک بہت ہی بدبخت آدمی اٹھا کہ جو رنگ لیڈر تھا ان کا، گویا کہ جسے کہ گینگسٹر تھا یا ان کا بڑا جو ہیڈ تھا گینگ کا، ایک بڑے گروپ کا، بدماشوں کے گروہ کا. اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس اونٹنی کا جو ہے نا وہ اس کا بندوبست کرتا ہوں اور اس کو میں روکتا ہوں. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، جو ان کے رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام، نے کہا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اس کو ہاتھ مت لگا. البتہ اگر تمہارے جانوروں کا مسئلہ ہے تو پھر وسقیاها، پانی پینے کی ہم باری مقرر کر دیتے ہیں. ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور اس دن تم اپنے جانوروں کو روک کے رکھو گے. اور جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی کالر آپ بات کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے فون. جی جی ٹھیک سے آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ سوال جی جی پوچھیے پوچھیے فرمائیے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر دل جی 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 بات کریں. اچھا اچھا ٹھیک. تو ہم یہ بات کر رہے تھے، کال ڈراپ ہو گئی ہے کسی وجہ سے. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کی باری مقرر کر لیتے. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. یہ تو میں نے آواز ٹیلی ویژن کی تو بند کر دیا لیکن آ نہیں رہا کچھ بھی. جی 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 بتائیں. آپ مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زیادہ دل پریشان ہو، بہت زیادہ گھبراہٹ ہو، تو کوئی مجھے وظیفہ بتائیں جس کے پڑھنے سے دل کو سکون ہو.
جی بالکل، یہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ دحا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرا اللہ اس کی 11 آیات ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے معنی بھی اسی طرح کے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جب دل پریشان ہو تو یہ سورہ دحا اگر پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے تو اس سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو ویسے یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے اکثر کہ کبھی کبھی ہمارے اندر کوئی پریشانی، کوئی دکھ، غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے۔ اس کو اگر اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھا جائے، اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے باوضو ہو کے ہم بیٹھے کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، بیسٹ طریقہ یہ ہے، اور یا ویسے بیٹھ جائیں، اور اگر باوضو تو اچھا ہے، اگر باوضو نہ بھی ہو تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہوں تو دیکھ کے پڑھیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، اور طریقہ کار یہ ہو کہ پہلے ہم 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف جو ہے نا وہ پوری محبت سے، شوق سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وازواجہ، یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں پوری توجہ سے، شوق سے، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر بڑے احسانات ہیں، تو ہم اپنی طرف سے ان کو ہدیہ اور تحفہ دے رہے ہیں۔ تو 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ طاق عدد میں یہ صورت پڑھیں، یعنی 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ تو کم از کم یعنی اگر زیادہ سے زیادہ 11 دفعہ پڑھیں، اور یہ صورت پڑھنے کے بعد ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔ اس کے ترجمے میں جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا، بہت جلد آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، اور اسی طریقے سے شوق سے، محبت سے، یا تو درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس طریقے سے اس کا اہتمام کریں، اور اس کو آپ کوشش کریں کہ یعنی مسلسل پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت مختصر سا وظیفہ ہے، یہ صورت تو چونکہ 11 آیات ہے، تھوڑی سی لمبی بھی ہے، اگر آپ اس کو اور بھی شارٹ کرنا چاہیں، زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ توبہ۔ تو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، وہ آخری آیت پوری نہیں ہے، آخری آیت کا تھوڑا سا ایک آخری حصہ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو بھی اسی طریقے سے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اس سے پہلے، اور 3 دفعہ آخر میں پڑھیں، اور درمیان میں 11 مرتبہ، یا اس کے علاوہ آپ 100 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 100 مرتبہ پڑھیں تصویح پر تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی آیت ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ تو اس کے معنی پہ غور کریں، دیکھیں معنی اس کے کتنے پیارے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی میری ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہ میرے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ ظالم بھی نہیں ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے میرے سارے کام بنانے کے لیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، اپنے میرے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرا بھروسہ، میرا توکل، میرا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وہو رب العرش العظیم، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے، جیسے کہا گیا کہ وہ والا کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو وہ اتنی طاقت والا رب ہے، تو وہ میرے دکھ، میری پریشانیاں، میرے غم یہ دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ آپ دعا پڑھیں، یعنی یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے بالکل آخر میں ہے، یہ وہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں، حسبی اللہ۔ جی جی ایک اور کالر ہے، جی السلام علیکم، السلام نیکسٹ کالر علیکم۔ پلیز۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل تھوڑا عشاء کا ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور تہجد کے لیے تھوڑا وہ ہوتا ہے، تو اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد تہجد پڑھ لیں اور پھر سو جائیں تو کیا یہ درست ہے؟
یہ غلط ہے؟ پلیز مجھے اس کے لیے تھوڑا سا رہنمائی کر دیں. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں آپ اصولی بات یہ رکھیں کہ فرض نماز کے بعد جو بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہ ایک طرح کی نفل اور اضافی نماز ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنے شوق سے آپ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو وہ چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو تو اس کا بڑا اجر ہے. تو آج کل عشاء چونکہ تقریباً 11:15 اور 10:30 11:30 یہ عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے. اگر ہم اگر عشاء پڑھنے کے بعد پھر 3 بجے یا 2:30 بجے پھر اٹھیں گے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس لیے بالکل یہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عشاء کے بعد ہی آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا بھی پڑھ سکیں اس کو پڑھیں، اور اس میں اصول یہ یاد رکھیں کہ اصل جو چیز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ رکعتیں پڑھی ہیں، بلکہ جو بھی 2 رکعتیں ہی پڑھیں لیکن اس میں توجہ پوری ہو اور پورے سکون سے ٹھہر ٹھہر کے رک کر خشوع و خضوع سے محبت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اب کریں، اور اس کو 2 رکعت کو یا 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھیں. لیکن عشاء کے بعد آپ ڈیفینیٹلی پڑھ سکتے ہیں گرمیوں کے اندر. ویسے تو جو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جو رات کا آخری پہر ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اور یعنی فجر سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ موجودہ جو گرمیوں کا سیزن ہے اس میں یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اگر اس نیت سے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیا جائے اور عام باقی دنوں میں وہ آپ اہتمام کر رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو تہجد کا ثواب بھی دے گا. یہ بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دیا ہے الدین و یسر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں آسانی ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو. تو اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی اگر ہم رہنمائی کریں تو اس میں بھی آسانی کا جو طریقہ کار ہے وہ بتانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. جی تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے قوم ثمود کی سرکشی کے اوپر. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو اونٹنی تھی اس کے لیے پانی پینے کی باری مقرر کر دی، لیکن قوم ثمود نے اس کو نہ مانا، اور وہ ایک جو سرکش تھا وہ کھڑا ہو گیا. فکذبوہ، تو اس نے اس بات کو جھٹلا دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایسے ہی دھمکیاں ہیں اور ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. فعقروہا، تو عقرہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو کسی کے جو جانور ہے اس کے ٹانگیں کاٹ دینا. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک اونٹنی ہے اس کی اگر آپ ٹانگیں کاٹ دیں گے تو وہ اونٹنی نہ پانی پینے کے لیے جا سکتی ہے، نہ ہی وہ کوئی چارہ چرنے کے لیے جا سکتی ہے. ایک اذیت کی موت وہ مر گئی، اس کا خون بہتا رہا اس کے ٹانگوں سے. اگر اس کو گردن کاٹ دے تو وہ فوراً مر جائے گی، اگر ٹانگیں کاٹ دیں اس کو مرنے میں 2-4 دن لگ جائیں گے، تو وہ تڑپ تڑپ کے مرے گی. یہ گویا کہ انہوں نے ایک بہت ہی اس کو اذیت ناک تڑپانے والی موت سے اونٹنی کو مارا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذم یعنی ایک واحد نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے گناہ اتنے ہو گئے تھے کہ وہ ظلم کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، ناانصافی کر رہے تھے، غریبوں مسکینوں پہ ظلم کر رہے تھے، اور آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، اور پھر جو معجزہ بھیجا گیا تھا جو انہوں نے خود مانگا تھا اسی موجے سے وہ تنگ آ گئے اور اس کو بھی انہوں نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا. ان کے اوپر کوئی ایک ایسا زلزلہ آیا، کوئی ایسی صیحہ آیا جس کو قرآن صیحہ کہتا ہے. کیونکہ جی السلام علیکم، کالر ہے ہمارے ساتھ. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، بہت پسند آ رہا ہے. اللہ میاں آپ کو اور ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک سورہ نمل کی ایک آیت ہے، میں ذرا اس کا تلفظ صحیح کرنا چاہ رہی ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ ہے. تو اس میں امن یجیب المضطر ہے یا کیونکہ وہ دعاد ہے مضطر ہے، کیا ہے یہ تلفظ میں صحیح کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی بہت خوبصورت آیت ہے، میں تلفظ بھی صحیح کروا دیتا ہوں اور آپ کو اس کے معنی بھی بتا دیتا ہوں. اچھا جی، ایک اور کال بھی ہے تو اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، پھر ہم اکٹھے جواب دیں گے انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تسی بولتے ہو جو ٹی وی پر ہو؟ جی جی پھر بولیں، آواز آپ کی سمجھ نہیں آئی. جی تسی بولتے ہو جنہوں کے پاس سوال کر رہی ہوں. ہاں جی جی میں بات کر رہا ہوں، آپ جی سوال جی کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کبھی نماز نہیں چھوڑتا
اور کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے کہ وہ صبح کے آج کل جو ٹائم ہو رہا ہے صبح وہ کسی وقت وہ سو گیا 5 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے 5 بجے کھلی ہے تو پر وہ سوچتا کہ وہ سورج تو نکل آیا ہے تو نماز وہ کیسے پڑھے گا ادا پڑھے گا یا کہ قضا پڑھے گا یا ٹائم جب اشراق ہو جائے ادو پڑھے گا تو ٹی وی بہت پر اچھا سوال ہے، دوستوں تو میں میں اس پھر سوال کا بھی سوچ جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے جی میں جو پہلا سوال کیا گیا تھا وہ اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس جواب دیتا ہوں، آپ انتظار کریں انشاءاللہ۔ جی جی، پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ سورہ نمل کی آیت ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر ہے، اس کو بعض لوگ دعات پڑھتے ہیں، بعض زوات پڑھتے ہیں، جیسے بھی آپ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو اس وقت سنتا ہے جب وہ تڑپ کر اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بے قرار اور بے چین اور پریشان حال شخص کی دعا جب وہ کرتا ہے دل سے تو اس کو وہ سنتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یہ ایک بڑا موتی اور ہیرا اور ڈائمنڈ ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بتایا گیا کہ دعا کا جو سب سے بڑا اصول ہے نا، یعنی بعض ہمارے ہاں بحث ہے کہ ہاتھ اٹھائیں کب پڑھیں، لیکن سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ بے قرار بے چین ہو کے پریشان ہو کے دل سے پکارے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا تلفظ ہے ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ امید ہے کہ آپ کا تلفظ درست ہو گیا ہوگا، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ دوسرا سوال نماز کے حوالے سے تھا کہ پابندی سے جو فرد نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز اگر فجر رہ جائے، اس میں ایک صحابی بھی ہیں، وہ ایک واقعہ بھی میں ملتا ہے کہ ان کو اکثر ان کی آنکھ جو ہے نا وہ صبح دیر سے کھلتی تھی، ان کو یہ ان کی ایک عادت تھی، مجبوری تھی کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ جب بھی تم اٹھو تمہاری آنکھ کھلے تو فوراً اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ تو جو آپ اگر پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو جو ہی آنکھ کھلے اٹھ کے وضو کریں، چاہے 5 بجے کا ٹائم ہو، 6 بجے کا ٹائم ہو، 7 بجے کا ٹائم ہو، سورج طلوع ہو چکا ہو، آپ اٹھ کے اسی طریقے سے جیسے آپ فجر پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت پھر 2 رکعت فرض وہ پڑھ لیں، تو وہ آپ کی قضا نہیں ہوگی، ادائی ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے جو بھول جانا اور کوئی غلطی سے کوئی کام ہو جانا اس غلطی کو اللہ نے اٹھا دیا، یعنی وہ معاف کر دیا۔ تو آپ اگر سو گئے ہیں تو آپ نے جان بوجھ کے نہیں سوئے بلکہ غلطی سے سوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا ہے۔ تو اب نماز آپ نے پوری پڑھنی ہے اسی طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دے گا، ادا نماز ہوگی، وہ قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر قضا نہیں، پوری تسلی سے آپ اٹھیں، وضو کریں اور پوری نماز 2 رکعت فجر، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یقیناً آپ کو پوری نماز کا اجر دے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، رحمان کی رحمت کا پروگرام اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہم نے سورہ شمس کا مطالعہ کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا ہے کہ انسان کیسے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنا تزکیہ کر سکتا ہے، اور کیسے اپنے وہ خیالات کو، اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو پاک رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس میں قوم کی مثال دی ہے، قوم سمود کی، کہ وہ پوری قوم کیسے کرپشن کا شکار ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ایک پوری قوم کو بھی اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، ایک قوم کی حیثیت سے، ایک مسلمان امت کی حیثیت سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن مجید کے مطالعے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، نکھاریں، اور پھر قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کو ہم اپنی نئی نسل تک پہنچائیں۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں جو سکولز میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم قرآن مجید پڑھنا بھی صحیح سکھائیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ان کو بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم فلاح اور کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ فلاح اور کامیابی صرف دنیاوی ایجوکیشن میں نہیں ہے بلکہ دین کے ایجوکیشن کے اندر بھی فلاح اور کامیابی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کا پروگرام رحمان کی رحمت یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے بدھ کو ہم دوبارہ ملیں گے اسی پروگرام کے ساتھ۔ اگلے پروگرام تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Thank you.